سانحہ 9 مئی کو 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی۔ سزا کے عمل میں رکاوٹ بننے والے کون ہیں؟ کیا وہ اتنے طاقتور ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ زبردست کالم۔ 9 مئی کے واقعات کو 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ تمام ویڈیوز اور شواہد موجود، لیکن حیرت انگیز طور پر کسی ملوث افراد کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی۔ تاریخوں پر تاریخیں اور حاضری و ضمانتیں لگوانے کا لامتناہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ایک طرف ہم ملوث افراد کو نہیں چھوڑیں گے کہ لا حاصل عزم کا اظہار، اور دوسری طرف سے ہم کسی سے نہیں ڈرتے کہ بیان بازیوں کی لفظی جنگ جاری ہے جو ملک میں بلا وجہ کے عدم استحکام کا باعث بنی ہوئی ہے۔ کالم نگار ایس اے زاہد نے اپنے تازہ کالم میں سانحہ 9 مئی اور ملک میں جاری سیاسی بحران پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے چند اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قوم تو حیران و پریشان ہے ہی، بیرونی سرمایہ کار بھی تذبذب اور بے یقینی کی وجہ سے سرمایہ کاری کے لیے قدم نہیں بڑھا رہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کون ہے جو سزا کے عمل میں رکاوٹ ہے؟ وہ کیا اتنے طاقتور ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام ناپید ہو چکا ہے؟ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے والے دندناتے پھر رہے ہیں، ملک انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آخر کب اور کون ایسے عناصر کو لگام دے گا؟ اس طرح تو عراق سے تریاک آنے تک خدا نہ خواستہ مریض مر جائے گا، اور پھر کس تریاک کی ضرورت رہے گی؟ ایک طبقہ DGISPR کی کانفرنس پر کیوں معترض ہے؟ آخر انہوں نے ایسا کیا کہا ہے جو ملک کی سلامتی اور امن کے قیام کے خلاف ہے؟ کیا دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس اہم ترین معاملے پر بھی سیاست چمکانا جائز عمل ہے؟ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی قانون موجود ہے جو دہشت گردی کو جائز قرار دیتا ہو، یا وہاں دہشت گردوں کے خلاف سخت آپریشنز اور کارروائیاں نہ ہوتی ہوں؟ شاید ایسا کوئی ملک سوائے ایک پڑوسی ملک کے باوجود دنیا میں نہیں۔ جہاں تک آپریشن عزم استحکام کا تعلق ہے تو یہ کئی بار واضح کیا جا چکا ہے کہ اس میں کسی کے بے گھر ہونے کا 0% بھی کوئی امکان ہے، نہ خدشہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف اس آپریشن کو رکوانے کی کوشش یا بیان بازی کر رہے ہیں، وہ یا تو سیاسی دکان چمکانے کی غرض سے کوشاں ہیں یا پھر ان کے کوئی اور مقاصد ہیں، ورنہ سب دیکھتے ہیں کہ ملک میں روزانہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں جن میں پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کے علاوہ FC اور پولیس اہلکار جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ گو کہ خارجی دہشت گرد بھی جہنم واصل کیے جاتے ہیں۔ آپریشن اور کاروائیاں تو جاری ہیں۔ عزم استحکام کا نام تو دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف منظم کاروائی اور ملک کو ایسے بدبختوں سے صاف کرنے اور امن و امان و استحکام کے لیے دیا گیا ہے۔ کسی کو اس میں ذرا برابر شک نہیں ہونا چاہیے کہ ملک میں دہشت گردی میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہونے والوں اور ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے والوں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ کالم نگار نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے لکھا کہ بانی PTI نے صحافیوں کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے اپنی گرفتاری کی صورت میں GHQ اور دیگر فوجی مقامات کے سامنے کارکنوں کو احتجاج کرنے کی ہدایت دی تھی، جبکہ PTI کے بعض رہنما اپنے ہی پارٹی بانی کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بانی PTI نے ایسا کہا ہی نہیں۔ اتنے صحافیوں کے سامنے کہی ہوئی بات سے منکر ہونا بھی کسی کا کام ہے۔ یہ بھی ایسی ہی بات ہے کہ بانی PTI نے کہا تھا کہ وہ بھوک ہڑتال کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا بھوک ہڑتال کرنی تھی؟ انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو ایسا کرنے کا کہا، لیکن وہ بھی بڑے سمجھدار ہیں۔ انہوں نے بھوک ہڑتال کے بجائے چڑی روزہ رکھنے کا فیصلہ کیا جو وہ رکھ رہے ہیں۔ PTI رہنماؤں کی طرف سے آج بروز جمعہ ملک میں احتجاج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس احتجاج میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اور اس میں کیا گل کھلائے جاتے ہیں۔ ایسے احتجاجوں کی کال پہلے بھی کئی بار دی جا چکی ہے جو ناکام ہو چکی ہے۔ ایسا ہی ایک احتجاجی جلسہ ترنول راولپنڈی میں بھی منعقد کرنا تھا، لیکن انتظامیہ نے روات میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی۔ PTI نے اس غلط فہمی پر کہ KPK میں اس جماعت کی حکومت ہے جس کی وجہ سے جلسہ کامیاب ہوگا تو سوات میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس جلسے میں لاکھوں لوگ شریک ہوں گے، لیکن بامشکل 2-2.5 ہزار لوگوں نے شرکت کی، اور یوں اپنی ہی صوبائی حکومت کے باوجود وہ جلسہ بھی فلاپ ہو گیا، کیونکہ قوم اپنے محافظوں کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ کون ملک اور قوم کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرتے جام شہادت نوش کرتا ہے۔ آرمی چیف اور اعلیٰ عسکری قیادت SIFC کا کیا کردار ہے اور وہ کس طرح ملکی معیشت کو بحالی کی پٹری پر چڑھانے کے لیے کوشاں ہیں؟ اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے پاک فوج اعلیٰ قیادت کی ہدایت پر دن رات مصروف عمل ہے۔ بلوچستان اور KPK میں تعلیم، پینے کے صاف پانی، صحت اور مواصلات کے نظام میں بہتری کے لیے پاک فوج کا کتنا اہم بلکہ بنیادی کردار ہے۔ قوم کو یہ بھی معلوم ہے کہ پسماندہ علاقوں میں ضروری اور اہم تعلیم کا انتظام کر کے پاک فوج نے وہاں کے نوجوانوں کو فوج میں سپاہی سے لے کر آفیسر تک بھرتی ہونے کے مواقع فراہم کیے۔ کالم نے آخر میں متحدہ عرب امارات کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے لکھا کہ وہاں پاکستان پاک فوج کی اعلیٰ قیادت اور حکومتی شخصیات کے خلاف سوشل میڈیا
میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی، جس کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ دیگر عرب ممالک، یورپ، برطانیہ اور امریکہ بھی اس طرح کے اقدامات جلد کریں گے۔